جس طریقے سے آج عمران خان کھڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر نہیں کھڑا ہوا. اس لیے تو جس طریقے سے سزائیں مل رہی ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ باہر بھاگ نہیں رہا. لیکن جو اس سے بھی زیادہ فرق ہے نا وہ یہ کہ عمران خان کی سیاست پہلے دن سے آج تک دیکھ لیں، وہ اپنی فیملی کے لیے کر نہیں رہے. ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو آج بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب عمران خان کا مشن لیں اور اس کو آگے لے جائیں تو عمران خان کامیاب ہوں گے، جیسے وہ آلریڈی کامیاب ہو چکے ہیں پورے سسٹم کو بے نقاب کر کے. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. نواز شریف کو آپ لے لیں، زرداری کو آپ لے لیں، پہلی بات ان کی سیاست ہمیشہ اس کی پہلی بنیاد اور پہلا مقصد ان کے گھر رہے ہیں. بے نظیر نے زرداری اور بلاول کو اپنی پارٹی وراثت میں دے دی تھی. نواز شریف گھر سے باہر تو چھوڑیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کی پہلی لڑائی تو گھر کے اندر ہے کہ سکسیشن پلان میں مریم ہوگی یا حمزہ ہوگا. یہ کوئی بادشاہت ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایک خاندان جو ہے وہ 75 سال لڑے گا، جب ان کی مرضی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے گا، جب ہوا ان کی رخ مڑ جائے تو وہ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے. ایسے جو ہے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ نہ ذاتی طور پہ اور نہ کلیکٹیولی ہماری کسی سے لڑائی ہے. اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب اداروں نے ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کا ہے. سب سے زیادہ کیپیسٹی اس اسٹیبلشمنٹ میں ہے. جس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے ہمیشہ صحیح طور پہ نہیں. اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو سارے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا، اور اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ باقی اداروں کی کیپیسٹی بڑھائے. سول بیوروکریسی میں وہ جان نہیں ہے، پولیس میں وہ جان نہیں ہے، پارلیمنٹ میں وہ جان نہیں ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے غلطی ہماری ہے. لیکن ملکوں کے چلنے کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اس کرائسس میں یہی اپرچونٹی ہے کہ ابھی تو مالی، ڈرائیور، دیہڑی والا، دکاندار، بزنس مین، ہر کوئی جو ہے وہ یہ جان گیا ہے کہ اس ملک کو چلایا کیسے جاتا ہے. اور ہم سب کی جو کریڈیبلٹی ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کی، جس کو مانا جاتا ہے کہ وہ ملک کو چلاتے ہیں، وہ ساری تقریباً زیرو ہو گئی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے تو آپ لیتے نہیں ہیں. اس سے واپس آنے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن طے تو ضرور کرنا ہے. جھگڑا صاحب یہ بتائیں، پرویز خٹک دعویٰ کر رہے ہیں صوبے میں حکومت بنانے کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد جب لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کے پاس 3 دن ہوں گے، تو اس وقت ہماری پوزیشن بڑی مستحکم ہوگی. اس کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آزاد جیت کر آئیں گے اس میں سے بڑی تعداد ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اور ہم ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کر کے صوبے میں اپنی حکومت بنا لیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ایک بھی عمران خان کا سپاہی عمران خان سے نہیں ہلے گا، اور نہ عوام ان کو ہلنے دے گی. اپنے علاقوں میں رہنا ہے نا. ایک ایک ووٹ جو ہم لے رہے ہیں عمران خان کے نام پہ لے رہے ہیں. جس نے ہلنا ہے وہ جا کے کہے کہ میں عمران خان کے نام کے بغیر الیکشن جیت رہا ہوں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ 1970 اور 1980 اور 1990 کی پلے بک 2024 میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اس لیے تو کام نہیں کر رہی. خٹک صاحب کی آپ نے بات کی. ہمیں خٹک صاحب کہتے تھے کہ عمران خان جو کرتا ہے بس وہ ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. خٹک صاحب ہمارے مشر ہیں، ہمارے خاندانی تعلق ہیں. اس گھر کا اور خٹک صاحب کا بڑا کلوز تعلق رہا ہے. تو میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا ایک ایسے خاندان کے ساتھ جس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں.
لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ خٹک صاحب نے اپنی اور اپنی خاندان کی سیاست کو یا ختم کر دیا یا بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے. جب لوگ اپنے سیاسی راستے سے جدا ہو جاتے ہیں تو دھچکا تو پڑتا ہے. مجھے یاد ہے آفتاب شیر پاؤ پیپلز پارٹی کے انڈسپیوٹڈ ہیڈ ہوتے تھے صوبے میں. انہوں نے اپنی پارٹی بنائی. آج شاید وہ اپنی سیٹ میں مشکل سے کریڈیبل ووٹ لے سکتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں سیاست میں کبھی ملا نہیں اور میری کوئی یہ چیز کہنے میں کوئی جو ہے وہ غلط مقصد نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. سیاست بدل رہی ہے. جہاں پہ پہلے 80% ووٹ ذات کا ہوتا تھا، آج کے الیکشن میں 90% ووٹ پارٹی کا ہے، اور ایک ہی پارٹی کا ہے، کیونکہ باقی نہ کسی پارٹی کا منشور ہے نہ کسی پارٹی کا کوئی نظریہ ہے. ہم جہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو کیسے کوئی چھوڑے گا. اور جو بات خٹک صاحب عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے. 10 سال عمران خان نے انہیں عزت دی، 5 سال انہیں چیف منسٹر بنایا. پچھلے 5 سال میں بھی پی ٹی آئی میں ہر بندے نے ان کو اور محمود خان کو صوبے کا مشر سمجھا، ان کی بات مانی. اگر کوئی غلطی ہوتی تھی یا نہیں تو ان کی طرف دیکھتے تھے. اگر خٹک صاحب کے یہ خیالات تھے تو وہ اس وقت کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ اس سوال کا جواب پرویز خٹک کو دینا پڑے گا. اور دوسری بات، جب آپ کے اپنے پورے صوبے میں 39-40 کینڈیڈیٹس ہیں اور 75 لوگ چاہیے میجورٹی کے لیے، اور ان 39-40 میں 90% لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، تو آپ کیسے چیف منسٹرشپ کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ خٹک صاحب، آپ کس ٹائپ کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے تحت لوٹے میرے پاس آئیں گے اور میں لوٹوں کی بنیاد پہ چیف منسٹر بنوں گا؟ آپ کے خیال میں یہ صوبے کی عوام مانے گی؟ آپ یہ تو چھوڑیں، یہ 10-15 لوٹے وہ جمع بھی کر لیں تو وہ اکیلے میں تو حکومت نہیں بنا سکتے نا، 5-6 پارٹیاں اور ہوں گی. تو یہ حیدر ہوتی وغیرہ یہ خٹک صاحب کو چیف منسٹر مانیں گے، مولانا فضل الرحمان خٹک صاحب کو چیف منسٹر مانیں گے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں بھی پشاور میں بھی جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، لوگوں کو کہہ رہے جی ہم کیمپین نہیں کر رہے، ہم جیت چکے ہیں سیٹس. کیسے جیت چکے ہیں ذرا بتائیں نا، گھر سے تو نکلے. اپنی پوسٹرز پہ پہلے تو ہے نہیں، جو ہیں خٹک صاحب کی تصویر نہیں لگا رہے، جیسے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زرداری صاحب کی تصویر نہیں لگا رہے. نون لیگ کے تو یہاں پہ پوسٹر نظر نہیں آ رہے، ہمارے ہر روز پھاڑ دیے جاتے ہیں. ایسے عجیب اور غریب الیکشن میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں عمران خان بسا ہوا ہے. اور یہ بات کلیئر ہو، ایک بھی عمران خان کے سپاہی نے کہیں نہیں موو ہونا. ہم آزاد ضرور ہیں، غلام نہیں ہے، لیکن عمران خان سے آزاد نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جس نے 8-9 مہینے وفاداری کی ہے وہ وفاداری کرتا رہے گا انشاءاللہ. جھگڑا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ لوٹے، انہی لوٹوں کو کچھ وقت پہلے الیکٹیبلز بھی کہا گیا. ابھی جس طرح آپ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سپاہی 8 فروری کے بعد اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کریں گے، جن لوگوں پہ عمران خان کا بہت بڑا اعتماد تھا، پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن پہ ان کا بڑا اعتماد تھا، کیا اس وقت عمران خان صاحب ان پہ غلط نہیں ہو گئی یہ فیصلہ لینے میں کہ ان کو اتنی اہم سیٹیں دی گئی اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیے کیوں ہوتا ہے، آج کا ماحول دیکھ لیں. اس کے بعد کوئی جو اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے سیاست میں آئے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں، اس کے بعد آپ نے جیل جانا ہے، اس کے بعد 10-10 14-14 سال کی سزائیں ہونی ہیں اور چوروں نے آپ کو چور کہنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پہ پریشر پڑے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں، آپ اپنا راستہ بدلیں. کیوں بدلیں؟ مسلمان اپنا دین چھوڑے گا کیونکہ کوئی اس پہ پریشر ڈالتا ہے. کوئی پختون جو ہے اپنے آپ کو پختون کہے گا، اگر وہ مشکل وقت میں
اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنے دوست کی عزت، اپنے لیڈر کی عزت کے اوپر جو ہے وہ کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی پریفرنس کی وجہ سے بھاگ جائے، بزدلی دکھائے، یہ نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن یہ میسج بار بار سیاستدانوں کو دیا جا رہا ہے، تو اگر یہ میسج بار بار سیاستدانوں کو دیا جا رہا ہے تو پھر سیاست میں وہی لوگ آئیں گے نا جو کہ اچھے وقت میں ساتھ ہوں گے، برے وقت میں بھاگ جائیں گے۔ میں کیوں کھڑا ہوں، میرے لیے آسان کیوں ہے ریلیٹیولی، نسبتاً مجھے سیاست کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ اسی غیرت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو گیا کہ اپنے جیسے لوگوں کو یہ پیغام دے کہ آپ آؤ اور ہمارے ساتھ سیاست میں سفر شروع کرو اور کھڑے رہو، جو قابل لوگ ہیں، جو سی اوز بنتے ہیں، جو کہ سرمایہ لا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے۔ اب میرے پچھلے 8-9 مہینے پہ اگر مطلب صاف بات کریں، ہمارے حجروں میں، ہمارے گھروں میں کبھی 100 سال میں پولیس نہیں آئی، ہمیں پتہ ہے ابھی بھی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن جب ایک گریڈ 21 گریڈ 22 کے افسر کو اپنی تنخواہ کی زیادہ عزت پڑی ہوتی ہے تو وہ پھر قانون کا محافظ بننے کے بجائے جو پولیس نے بننا ہے وہ قانون کو توڑے گا۔ تو مجھے افسوس اسی پولیس پہ ہوا جس کو 5-6 سال سپورٹ کیا ہے، جو کہ مجبوری کے تحت یہاں پہ آتے رہے۔ میرے بچے، میری وائف اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہاں پہ 40-40 50-50 لوگ پولیس کی وردی میں آتے گئے، بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون تھے، کیونکہ اسلام آباد کی جو ایس ایچ او آپ آ رہا ہے، جو میرا مقامی پولیس اسٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو آئے نہیں، 2 مہینے ہو گئے میں نے کیس کیا ہے، ایف آئی آر وہ نہیں درج کر سکتے۔ کس ٹائپ کا نظام ہے، کون آئے گا؟ تو ایسے وقت میں 1-2 لوگ بھاگیں گے۔ عمران خان فرشتے تو لا نہیں سکتے، جو لوگ سیاست میں ہوں گے وہ لائیں گے، اور ایسے سسٹم کی پھر بنیاد بن جاتی ہے کہ وہی لوگ جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں، اور جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ لیکن اسی لیے ابھی ایک موقع ہے، ہماری پارٹی سے تو بہت سے نکل گئے، ابھی بھی ہوں گے، جس نے نکلنا ہوگا وہ آ کے نکل جائے گا، لیکن مشکل وقت میں سیاست اصول کی بیسس پہ ہو جاتی ہے، اور ہم نے اس سفر کو آگے لے جانا ہے۔ ورنہ اور سیاست میں کچھ نہیں ہے یار، 4-5 سال جیب سے ہی پیسہ لگایا ہے، جو باہر کارپوریٹ دنیا میں سارا کچھ بچایا تھا وہ ہر مہینے جو ہے وہ جیب سے لگ رہا ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گا۔ لیکن بات تو پھر بھی یہ ہے جو مجھے عمران خان میں پسند تھی پہلے دن سے، کہ اس ملک کے لیے لڑنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ ملک تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہم نے کیا ہے۔ صحت کارڈ کی مثال لے لیں، پینشن ریفارم کی مثال لے لیں، آؤٹ سورسڈ ہاسپٹلس کی مثال لے لیں، جو اسکولوں میں عاطف خان نے کام کیا اس کی مثال لے لیں، بہت چیزیں ہیں، بی آر ٹی کی مثال لے لیں، بہت چیزیں ہیں۔ جھگڑا صاحب یہ بتائیں، محمود خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ کپتان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی معاملات بنیں گے تو وہ اس میں کردار ادا کریں گے، محمود خان کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محمود خان نے عمران خان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی، کم از کم اتنا وہ ہے نرم گوشہ رکھا ہے، اور کاش کہ محمود خان پہ جو بھی پریشر تھا وہ برداشت کر دیتے، غلط کشتی میں سوار ہو گئے، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا۔ اگر محمود خان نے کوئی بات عمران خان کے لیے کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتے، اور جتنی بھی مشکل تھی میرے خیال میں ان کو کھڑا رہنا چاہیے تھا۔ اب ان کی مجبوری ہے، جو انہوں نے کہنا ہے یا جتنا کم بھی انہوں نے کہنا ہے، اس سے زیادہ میں محمود خان صاحب پہ بات کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ بڑا قریبی ان کے ساتھ۔ عاطف صاحب نے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ دوسرا، عاطف خان شاہراب خان کا صوبائی حلقوں سے جانا، آپ کا علی امین گنڈا پور کا صوبائی حلقے پہ رہنا، وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ نہیں دیکھیں، اگر عاطف خان ہے، اگر شاہرام خان ہے،
اگر اسد کیسر صاحب ہیں، میرے ذاتی خیال میں ان تینوں کو موقع ضرور دینا چاہیے تھا اگر ان کی خواہش تھی، لیکن ہم سب خان صاحب کے ڈیسیجنز کے پابند ہیں، اور عاطف خان صاحب اور شاہرام صاحب اور اسد کیسر صاحب تینوں سیاست میں میرے سینئرز ہیں، اور ان کا عمران خان کے مشن میں تینوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے بات کی، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان سب کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، اور ہم سب ایک پارٹی اور ایک مشن کے لیے کھڑے ہیں۔ میری سپورٹ یہ سارے میرے سینئرز ہیں، ان کے ساتھ رہے گی۔ باقی میں کسی عہدے کے لیے یہ الیکشن نہیں لڑ رہا۔ علی امین خان بھی میرے سینئر ہیں، انہوں نے بڑی مشکل وقت میں صوبائی صدارت سنبھالی اور ابھی بھی سنبھالی ہے، اور ان کو جو تکالیف اور جو رکاوٹیں درپیش ہیں، مجھے بھی درپیش ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پہلا اور آخری مشن عمران خان کا مشن کامیاب کرنا ہے۔ کسی کو کیا عہدہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو ذاتی طور پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ اس لیے اپلائی کیا تھا کہ اگر خان صاحب نہیں چاہتے تو میں ایک بھی صوبائی سیٹ نہ لڑوں، صرف نیشنل اسمبلی کی سیٹ لڑوں، اور اگر خان صاحب نہیں چاہتے تو میں ایک سیٹ بھی نہ لڑوں۔ باقی سیاست میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو سینہ جو ہے وہ کھول کے بڑا رکھنا پڑتا ہے، دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی حیثیت ہو، ان الیکٹڈ بھی حیثیت ہو، جب ایک بار سیاسی میدان میں آ گئے سچ بولنا ہے، چاہے سچ تلخ بھی ہو، اور صوبے اور ملک کی خدمت کرنی ہے۔ جھگڑا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صورتحال 2018 میں اس طرح ہو گئی تھی کہ پرویز خٹک جب جیتے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی مرکز میں ضرورت ہے، ہاں، ان کو مرکز میں رکھیا تھا۔ اس کے بعد اگر 2024 کے انتخابات میں علی امین گنڈا پور جیتتے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ، اگر ان کو وہاں پر ضرورت پڑی وہاں رکھا جائے اور آپ کو صوبے میں وزیر اعلیٰ شپ کی ذمہ داری دی جائے خان صاحب کی جانب سے، تو آپ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ یار اس پہ میں نے بات کرنی نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہمارا مشن یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب اگر جیسے میں نے کہا مجھے کہے کہ آپ الیکشن نہ بھی لڑیں تو نہیں لڑتے، اور جو ذمہ داری انہوں نے دینی ہے یا نہیں دینی عمران خان کی مرضی، یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ میں سیاست کسی عہدے کے لیے نہیں کر رہا اور نہ کبھی کروں گا۔ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ میں نے ضرور محسوس کیا ہے کہ بندہ جتنا زیادہ کام کرے اتنی اس پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ میں نے 5 سال جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا 12 14 16 گھنٹے اپنے آفس میں لگائے، مشکل حالات میں لگائے۔ مجھے فخر ہے جو تھوڑا بہت حاصل کیا گیا، لیکن شاید اسی وجہ سے سب سے زیادہ تنقید ایز اے صوبائی منسٹر میرے پہ ہوتی تھی کہ کس نے کہا کہ تبدیلی کا سفر جو ہے وہ آسان ہے۔ اس سے زیادہ اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ میرا آخری سوال جھگڑا صاحب، جلسے ہوتے ہیں مخالفین کے، آپ کے حلقے میں ہوا اس دن بلاول بھٹو زرداری آیا آپ کے حلقے میں، سوالات یہ اٹھتے ہیں، آپ پر الزامات لگائے جاتے ہیں کرپشن کے، دوسرا نیب کے حوالے سے بھی بعض باتیں سامنے آتی ہیں، آپ کے خلاف ریفرنسز کے حوالے سے باتیں آتی ہیں، نوٹسز کے حوالے سے باتیں آتی ہیں، اینٹی کرپشن لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، ان کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے جواب ان کو دیے۔ اگر ایک بھی سراغ ہوتا تو ابھی وہ ساری فائلیں دکھا کے کسی طریقے سے ہٹوا دیتے۔ پہلا الزام یہ لگا تھا کہ صحت کارڈ پہ کرپشن ہے۔ کہاں پہ ہے وہ کرپشن؟ صحت کارڈ بند کر دیا، کرپشن نہیں دکھائی۔ جو ہسپتال آؤٹ سورس ہوئے تھے جن پہ انہوں نے کہا کہ کرپشن ہے، وہ
سارے ادارے بعد میں خود ان کو کہتے گئے کہ ان کو بجٹ ریلیز کریں کیونکہ قبائلی اضلاع میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوا۔ پینشن ریفارم آج یہ ریورس بھی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اچھا کام ہوا ہے۔ نیب میں ایک ریفرنس میں مجھے ایکیوز نہیں کیا گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، آبویسلی میرے خیال میں پریشر کے طور پہ ہی بلایا گیا تھا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس شاید معلومات ہوں، اور وہ کووڈ میں پروکیورمنٹ کی کرپشن کے بارے میں ان کو تفصیلی جواب بھی دیا اور وہاں بھی بتایا۔ اور سمپل بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فیصلے آپ نے لینے ہیں، سسٹم میں نیچے سے کرپشن ہے، آپ اس کو شیک کریں گے، اس کو ہلائیں گے تو وہ آپ پہ الزام لگائے گا۔ میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ ہیلتھ سسٹم میں زیادہ الزامات ہیلتھ کے لحاظ سے ہی لگتے کہ 100% کرپشن کمپلیٹ کی، لیکن اوپر سے بہت چیزیں پش کی، اور کوئی 1 روپے کا الزام ثابت نہیں کر سکتا، نہ میرے پہ نہ میرے کوئی سٹاف پہ۔ یہ میں نے خان صاحب کو بھی کہا، مجھے 2-3 بار خان صاحب نے فون کیا کیونکہ ان کو اتنا زیادہ فکر ہوتا تھا۔ کہا تھا خان صاحب جس دن آپ چاہتے ہیں منسٹری لے لیں، آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چینج لے آئیں، جتنا میں چینج لاؤں گا اتنے زیادہ الزامات آپ تک پہنچیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا ایک اینٹی کرپشن ایک ریفرنس دیکھ رہا تھا، مجھے حیرت ہو گئی، وہ تھا بینک آف خیبر کے CEO پہ، اور کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کا رشتہ دار تھا۔ وہ ریفرنس دیکھتے ہوئے مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شاید وہ بینک آف خیبر کا جو CEO اس کی کوئی رشتہ داری ہو، جو میرے خیال میں کوئی اس کی ڈائریکٹ رشتہ داری نہیں ہے۔ ایک بہت لمبا پروسیس پاس کیا گیا تھا، وہاں پہ میرے ساتھ ایک اور بورڈ ممبر بیٹھی تھی جن کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم نے پہلی بار بورڈز میں اور بینک آف خیبر کے بورڈ میں کمپیٹنٹ لوگ پورے پاکستان سے لے آئے، یہ مارکیٹ کر کے کہ خیبر پختونخوا میں یہ ادارے بدل رہے ہیں۔ اب وہ خاتون جو تھی وہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں ان کا ایک بہت اعلیٰ مقام تھا، ہم ان کو لائے تھے تاکہ وہ جو ہے وہ بورڈ پہ ہر بورڈ پہ ایک خاتون کی ریپرزنٹیشن ہو۔ میں ان کا نام بھی جو ہے وہ نہیں جانتا تھا، مجھے افسوس ان کو دیکھ کے یہ ہو رہا تھا کہ یہ آئی ہوں گی خدمت کرنے کے لیے، آج صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کا نام جو ہے وہ مٹی میں پلیت ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون آئے گا ابھی مجھے بتائیں، کون آئے گا؟ یہ جو صحت کارڈ انہوں نے ریورس کر دیا ہے، جب اگلی بار ہم انشورنس کمپنیز کے پاس جائیں گے یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے پاس جائیں گے تو وہ اتنی آسانی سے اپنا پیسہ لگائیں گے؟ ہمیں تو دشمن کی ضرورت ہے نہیں اس ملک میں، یہ جو خود سارے اچھے کام ہوتے ہیں حکومت چلی جاتی ہے اس کو ریورس کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد سرمایہ کیسے آئے گا، اعتماد کیسے آئے گا؟ خود ہی ہم اس ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایسے تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اس کا سب کو اطمینان ہونا چاہیے، اور ذاتی طور پہ بھی تیمور جھگڑا سچ بولے گا، مشکل کام کرے گا، کیونکہ اگر سیاست کرنی ہے اور اس ملک میں خدمت کرنی ہے تو جو روایتی سیاست 75 سال ہو گئی ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیپٹل ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہم نے تیمور سلیم خان جھگڑا کا انٹرویو کیا، تفصیلی بات چیت کی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ آپ کا تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ تھینک یو۔